السلام علیکم۔ آج کی پروفٹ سیریز میں ہم حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایسے پیغمبر تھے جنہوں نے مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ کا ذکر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید نہیں چھوڑی۔ اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں دلچسپی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں دا ریئل لائف سٹوری آف پروفٹ حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک بہت عظیم نبی تھے اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ عراق میں ایک بستی تھی جس کا نام تھا نینوا۔ یہاں کے لوگ شرک اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا کے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ہم نے انہیں 1 لاکھ بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ نینوا کی بستی میں تقریباً 1,20,000 لوگ تھے اور وہ سب کے سب کفر پر تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں سالوں تک دعوت دی مگر وہ اپنی گمراہی پر ہی قائم رہے۔ جب ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام پر ظلم کرنا شروع کیا تو انہیں دھمکیاں دینے لگی، تو حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے متعلق آگاہ کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، فلاں دن تم پر عذاب نازل ہوگا۔ اس کے بعد غصے کی حالت میں آپ بستی سے نکل گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف 7 دن کی مہلت دینے کی اجازت دی، جس کے بعد ان پر عذاب نازل ہونا تھا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کو خود بستی چھوڑنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنا کر کسی جگہ مقرر کرتا ہے تو وہ نبی اس جگہ کو اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتا جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ اس وقت تک نہیں چھوڑا تھا جب تک اللہ تعالیٰ کی اجازت نہیں آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد ہی انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے 7 دن کی مہلت کا اعلان کیا تو خود غصے کی حالت میں بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ سورۃ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ غصے میں چلا گیا اور سمجھا کہ ہم اسے نہیں پکڑ سکیں گے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تو اس دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی علامات اس بستی پر ظاہر ہونے لگی۔ ایک بڑا سا کالا بادل ان کی طرف بڑھنے لگا اور اس بادل میں آگ کے شعلے بھی نظر آنے لگے۔ لوگوں نے پہلے ہی دن اس بادل کو دیکھ لیا اور سمجھ گئے کہ یہ وہی عذاب ہے جس کا ذکر حضرت یونس علیہ السلام نے کیا تھا۔ وہ لوگ عاد، سمود اور لوط علیہ السلام کی قوموں پر آنے والے عذاب سے واقف تھے اور ان کے سردار اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے، جس طرح عذاب پہلے لوگوں پر آیا ہم پر بھی آ جائے گا، جلدی کرو، سب توبہ کرو۔ پھر ان سب نے اختلاف ختم کر دیا اور مان لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام سچ کہہ رہے تھے، اور سب نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور ایمان لے، مگر یونس علیہ السلام اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ وہ تو غصے میں بستی چھوڑ چکے تھے۔ ان لوگوں نے پرانے کپڑے پہنے اور زمین پر نکل آئے، روئے اور گڑ گڑائے اور اللہ کے حضور سجدہ کیا اور مغفرت مانگی، بخشش مانگی، اور ان کے سرداروں نے سب لوگوں کو الگ الگ کر دیا، حتیٰ کہ سرداروں نے ماں کو بیٹی سے اور باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا، اور ہر شخص الگ الگ جگہ پر دعا اور توبہ میں مصروف ہو گیا۔ یہ عمل 3 دن تک جاری رہا، ہر کوئی اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا رہا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور عذاب ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں ارشاد فرماتے ہیں، تو ایسی کوئی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اسے فائدہ دیتا، سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان پر سے دنیا کا عذاب ٹال دیا اور ایک وقت تک انہیں زندگی سے فائدہ اٹھانے دیا۔ یعنی پورے قرآن میں صرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایک ایسی قوم ہے جو پوری کی پوری ایمان لے آئی تھی، باقی تمام انبیاء کی قوموں میں سے کچھ نہ کچھ لوگ ایمان لانے سے انکار کرتے رہے۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا۔
حضرت یونس علیہ السلام کی قوم صرف عذاب کے علامات دیکھ کر ایمان لے آئی اور اللہ نے عذاب ہٹا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ اور ایک ساتھ 1,20,000 لوگ ایمان لے جبکہ ان کے نبی بھی ان کے درمیان موجود نہیں تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اس بات کا علم بھی نہیں تھا کہ ان کی قوم ایمان لے آئی ہے۔ وہ تو غصے میں بستی چھوڑ کر سمندر کی طرف چلے گئے تھے۔ وہاں انہوں نے ایک کشتی میں سوار ہونے کا فیصلہ کیا جو لوگوں اور سامان سے بھری ہوئی تھی۔ جب کشتی سمندر میں چلی تو ایک شدید طوفان آ گیا۔ طوفان اتنا خطرناک تھا کہ لگتا تھا اب کشتی ڈوب جائے گی۔ کشتی والوں نے کہا بوجھ ہلکا کرو، کچھ سامان سمندر میں پھینک دو۔ سب نے اپنا اپنا سامان سمندر میں پھینک دیا مگر یہ کافی نہ تھا۔ پھر فیصلہ ہوا کسی ایک شخص کو سمندر میں اتارا جائے تو قرعہ ڈالا گیا۔ پہلی بار، دوسری بار اور تیسری بار جب قرعہ نکلا تو حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ آخر کار مجبوراً انہیں سمندر میں ڈال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی یعنی اس کا نام تھا ویل مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگل دے مگر نقصان نہ پہنچے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے توبہ کی۔ انہوں نے اندھیروں میں یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں غم سے نجات دی۔ مچھلی نے اپنے ساحل پر چھوڑ دیا اور اللہ نے ان پر ایک بیل دار درخت اگایا جو سایہ بھی دیتا تھا اور شفا بھی۔ جب وہ مکمل صحت یاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ اپنی قوم کی طرف جانے کا حکم دیا۔ وہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ پوری قوم ایمان لے آ چکی ہے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، کی دعوت دینا کبھی نہ چھوڑیں۔ غصہ اور جلد بازی نقصان دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکال سکتا ہے۔ یہ تھا حضرت یونس علیہ السلام کا عظیم واقعہ۔ نیچے کامنٹ میں بتائیں کہ اگلی پروفٹ سیریز کس نبی کے بارے میں سننا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو پروفٹ سیریز پسند آئی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔